بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس پر میں نے پچھلے لیکچر میں تفصیل بتائی تھی کہ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، کہ ایک کلام چل رہا ہے، اس کے درمیان میں ایک ایسا جملہ ہے جس کی اس کلام سے بظاہر یعنی جو ترکیبی مناسبت ہے وہ نہیں ہے۔ ان لم تفعلوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، جب بھی اگر کا لفظ آتا ہے تو ہم جواب میں آگے اس کا جواب دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوا تو یوں ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر ایسا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا اگر تم یہ نہ کر سکو فاتقوا النار، تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ تو درمیان میں ایک جملہ اس کے آگیا ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے درمیان میں خبر دے دی کہ اگر سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید تم کر سکتے ہو، تو درمیان میں اللہ نے خبر دے دی کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فاتقوا النار، تو اس آگ سے ڈرو، التی، وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، اب میں اس کی تھوڑی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہم ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، تو شیطان یہ وسوسے درمیان میں ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو انسان کا ہے نا، پھر تو تم بھی تو انسان ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں جو عربی ادب سے واقف ہیں، جو شاعری میں کمال پیدا کیا۔ عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، اور شاعری میں تو عرب بہت یعنی کمال تھا، ان کو عبور تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو اس سے زیادہ بلیغ کلام پھر کر سکتے ہوگے، اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم سارے مل کے جمع ہو کے تم بھی ایسا کلام لے کر آؤ۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر آگ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ پھر بھی تم اس کی انکار کر رہے ہو اس قرآن کا، تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ عربی میں بلاغت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں نا کیا مطلب بھئی جیسا قرآن نہیں ہم بنا سکتے، بہت سے لوگوں نے تو کوشش کی ہے بنانے کی۔ تو خوب سمجھیں کہ سب سے خوبصورت کلام وہ کلام ہوتا ہے جو جس میں دو چیزیں ہوں، ایک فصاحت ہو اور ایک بلاغت ہو۔ جس کلام میں یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کو معیاری کلام کہا جاتا ہے۔ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کہتے ہیں کلام لفظی اور معنوی یوں سمجھیں کہ پیچیدگیوں سے پاک ہو۔ لفظی پیچیدگی کا مطلب یہ کہ جو پروناؤنسیشن ہے وہ لفظ کی، وہ ایسی نہ ہو جو آپ کے کان کو بری لگتی ہو۔ جیسے آپ جب کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، الفاظ کا جو سلیکشن ہے نا وہ ذرا شائستہ الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ بعض دفعہ فحش الفاظ آ رہے ہیں تو وہ بھی برے ہیں، بعض دفعہ الفاظ کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ اتنی عجیب گندی سی لگتی ہے وہ دیکھ، حالانکہ وہ لفظ صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ جس لفظ کا انتخاب کر رہے ہیں یعنی وہ معنی صحیح ہوتا ہے لیکن وہ لفظ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو جو لفظ یوں سمجھیں ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جو لفظ سننے میں اچھا نہ لگے وہ فصیح نہیں ہوتا، سننے میں اچھا نہ لگے۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو پوری زبان ہی سننے میں اچھی نہیں لگے گی آپ کو، بعض زبانیں ایسی ہیں کہ پوری زبان آپ کو اچھی لگے گی سننے میں، تو یہ پوری زبانیں بھی ہو سکتی ہیں فصیح۔ تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کلام میں ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سننے والے کے کان کو وہ بھاری لگتے ہیں، برے لگتے ہیں کہ یار یہ کوئی اور ورڈ استعمال کر لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کلام میں لفظی طور پر فصاحت نہیں ہے، صاف ہونا چاہیے لفظی اعتبار سے۔ اور بعض دفعہ کلام میں معنوی عیب ہوتا ہے، یعنی اس کے میننگ اچھے نہیں ہوتے، تو اس لیے فصاحت کی جو تعریف ہے خلو الکلامی عن التعقید اللفظی والمعنوی، اور یہ ہر زبان کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، لہذا ایک زبان کے قاعدے دوسری پہ فٹ نہیں کیے جا سکتے۔ اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال،
آپ جو کلام کرنا چاہتے ہیں نا، جو مضمون آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے الفاظ اور ان الفاظ کی جو ترکیب ہے، جس ترتیب سے آپ نے ان الفاظ کو جوڑا ہے، اس سے پورا وہ معنی ادا ہو رہا ہو جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ موجودہ حالت کے بالکل عین مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہتا ہے، میرے پاس کوئی آتا ہے، مفتی صاحب آپ نے قرضہ لیا ہے، ایک عام الفاظ میں آ کے نا، ایک عام دوست آیا، جیسے آپ آ گئے، آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھ سے پیسے لیے تھے تو کب واپس مل جائیں گے؟ تو ایک دم میں جوش میں آ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بنایا، اور اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے قرضہ لیا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو آپ کہو گے بھائی کیا ہو گیا، اتنی قسمیں اور اتنے قلابے ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے بولتے ہیں بھائی نہیں لیے میں نے، یہی ہوگا نا۔ تو میری بات تو ٹھیک تھی، میں نے جتنی قسمیں اٹھائیں، جتنے زمین آسمان کے قلابے میں نے ملا دیے، جھوٹ تھوڑی بولا ہے میں نے، تو کلام میرا درست ہے، مگر جو موجودہ حالت ہے نا اس کے مطابق نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ سامنے والا میری بات کا انکار تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو ویسی ایک بیچارے نے ہلکا سا دعویٰ کیا ہے یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب نے لیے ہوں پیسے۔ تو میں جو ابھی کلام کر رہا ہوں، جو کنڈیشن چل رہی ہے نا اس وقت، یہ کلام اس کنڈیشن سے میچ نہیں کر رہا۔ ہاں آپ آئے، آپ نے کہا بھائی آپ نے پیسے لیے تھے، میں کہوں نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ مان نہیں رہے، آپ کہہ رہے نہیں آپ نے لیے پیسے، میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں لیے میں نے، اور پیسے بھی آپ بہت بڑی رقم کا دعویٰ کر رہے ہیں، بولو یار آپ قسمیں اٹھا رہے ہو، خدا کی قسم آپ نے لیے ہیں پیسے۔ جب زیادہ تکرار ہوگی پھر میں بولوں گا اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، میں حلفیہ بولتا ہوں میں نے آپ سے ایک دھیلا بھی نہیں لیا ہے۔ اب یہ جو کلام ہوگا یہ موجودہ حالت کے مطابق ہوگا، یہ بلاغت بلیغ کلام کہلائے گا۔ پہلی دفعہ جب میں نے اتنی قسمیں وسمیں اٹھائی جب ضرورت نہیں تھی تو یہ کیا کہلا رہا تھا؟ غیر بلیغ۔ لوگ کہیں گے ابے کیا پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت، جس سچویشن، جس قسم کے کلام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس میں صرف قسمیں نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ الفاظ کو جوڑتے کس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ الفاظ کو جس ترتیب سے آپ جوڑتے ہیں نا، دیکھیں اس کی مثال میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے آپ سے آ کے سوال کیا زید کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ زید کس کنڈیشن میں ہے، کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو میں جواب میں کہوں گا زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ تو زید کے بارے میں نے خبر دی، کیا ہے وہ؟ کھڑا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا کا لفظ بعد میں اور زید پہلے۔ آپ آئے اور آپ کے ذہن میں سوال یہ کہ کھڑا ہوا آدمی ہے کون؟ بندہ تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ زید ہے، بکر ہے، کون ہے؟ اب آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کھڑا ہوا آدمی بندہ کون ہے؟ اب میں جواب میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، بات ابھی بھی درست ہے لیکن موجودہ حالت کے مطابق نہیں ہے۔ القائم زید میں بولوں گا، ایسے موقع بولوں کھڑا ہوا آدمی کون ہے؟ زید ہے۔ اب میں کہوں گا زید کھڑا ہوا ہے، پہلے بھی بات درست تھی، اب بھی درست ہے، لیکن اس کے مطابق، سوال کے مطابق نہیں ہے، یا کنڈیشن جو چل رہی ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ جو بلاغت ہے، بلاغ کہتے ہیں اپنی بات پہنچا دینا۔ تو بات کو پہنچانے کے 20 طریقے ہوتے ہیں سامعین تک۔ سب سے بہتر جو طریقہ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن نے جو کہا کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، تو کیا مطلب؟ الفاظ کی سلیکشن ایسی ہو جیسی قرآن کی ہے، معنوی تاکید بھی نہ ہو۔ معنوی کا مطلب اس کے مفہوم بہت مشکل ہو۔ معنوی میں نے بتایا نا، ایک لفظی تاکید عربی میں کہتے ہیں گرہ کو، لفظی گرہ بھی نہ ہو، معنوی گرہ میں اس کی کیونکہ اہم ٹاپک ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا۔ جب کسی چیز میں گرہ لگ جاتی ہے تو کتنی پیچیدگی ہوتی ہے نا، اسے بیٹھ کے کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو سلجھی ہوئی، کھل گئی، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ تو سلجھا ہوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ الجھا ہوا، جو گریں لگ جاتی ہیں۔ تو کلام میں بعض دفعہ گریں ہوتی ہیں،
وہ لفظی گرہ بھی ہوتی ہیں. لفظی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, لفظ کانوں کو اچھا نہیں لگ رہا, گاڑا لفظ ہے, بہت ہی عجیب سا برا لفظ ہے, مکروہ لفظ ہے, معنی حالانکہ بہت اچھا ہے اس کا. اور بعض مرتبہ لفظ صحیح ہوتا ہے, اس کا معنی اچھا, اس کا جو اصل ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ معنی اچھا نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کا. اچھا نہ ہونا تو ایک الگ چیز ہے, یعنی مشکل لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں. اب جیسے وہی ہے نا, وہ حکیم صاحب کے پاس یہ خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا کہ غدودان یا پتہ نہیں خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی. یہ پورا کلام ہی غیر فصیح ہے, اس لیے کہ حکیم صاحب کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا, سارے مشکل الفاظ. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ حکیم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کلام میں گرہیں بندھی ہوئی ہیں, الجھا ہوا کلام ہے. تو گرہوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ حالانکہ خدودان معدہ بذات خود لفظ بہت اچھے ہیں, حالات بھی بہت اچھے, خانہ جنگی بھی بہت اچھے لفظ ہے, بڑا ایک اچھا